السلام علیکم۔ سائنسدانوں نے انکشاف کیا ہے کہ ہوا میں آلودگی کم ہونے سے لوگوں کی صحت صرف ایک ہی ہفتے میں بہتر ہو سکتی ہے۔ امریکن پروفیسر ڈاکٹر ڈین کا کہنا ہے کہ ہمیں یہ بات تو معلوم تھی کہ فضائی آلودگی کم کرنے سے صحت پر مثبت اثرات مرتب ہوتے ہیں، لیکن ہمیں یہ معلوم نہیں تھا کہ صحت پر یہ اثرات اتنے کم وقت میں ہی نظر آنا شروع ہو جائیں گے۔ آئرلینڈ کی حکومت نے جب سے عوامی مقامات اور دیگر جگہوں پر سگریٹ پینے پر پابندی عائد کی تو یہاں کے لوگوں میں دل اور پھیپھڑوں کی بیماریوں میں 30% تک کمی آئی۔ بیجنگ میں اولمپکس کے دوران جب وہاں کی سڑکوں اور فیکٹریوں کو بند کیا گیا تو فضائی آلودگی کی مقدار میں 62% کمی آئی۔ سویڈن کی 16 سالہ لڑکی گریٹا نے دنیا کی توجہ اس اہم ترین مسئلے کی طرف کرانے کے لیے سولر پاور کشتی پر طویل سمندری سفر کیا تاکہ بتایا جا سکے کہ ہوائی سفر اور زمینی سفر بلا شبہ آلودگی میں اضافہ کرتے ہیں۔ جہاں دنیا بھر کے لیڈر اس کم عمر سویڈش لڑکی گریٹا کو خراج تحسین پیش کر رہے تھے، وہاں جناب ڈونلڈ ٹرمپ واحد لیڈر تھے جو اس بہادر اور باشعور لڑکی کا مذاق اڑا رہے ہیں، جبکہ ماحولیاتی آلودگی کے خلاف کام کرنے والے رسائل و جرائد نے اس 16 سالہ لڑکی کو سال کی اہم ترین شخصیت قرار دیا ہے۔ ٹرمپ صاحب کا کہنا ہے کہ یہ لڑکی گریٹا خود جذباتی بے قابو پن کا شکار ہے، اسے اپنے علاج کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ تاہم عالمی طور پر مسٹر ڈونلڈ ٹرمپ کے ان ریمارکس کی مذمت کی گئی ہے۔ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ یہ لڑکی ایک غلط جنگ شروع کرنا چاہتی ہے، حالانکہ اس کی اصل جنگ اس کے اپنے خلاف ہونی چاہیے۔ دنیا بھر میں کہیں قحط سالی سے عوام کا جینا حرام ہے تو کہیں طوفانی بارشوں اور سیلابی ریلوں نے انسانی زندگی کو داؤ پر لگا رکھا ہے۔ جدید ترقی کے اس دور میں بنی نوع انسان آلودہ ہوا میں سانس لینے اور آلودہ پانی پینے پر مجبور ہے۔ ایک اندازے کے مطابق ہر 10 میں سے 9 افراد آلودہ فضا میں سانس لے رہے ہیں۔ جنوب مشرقی ایشیا اور دنیا کے کئی دیگر ممالک میں ہر 3 میں سے 2 اموات آلودگی سے پیدا شدہ بیماریوں کے باعث ہوتی ہیں۔ اگر ماحولیاتی آلودگی کے شکار ممالک کا موازنہ کیا جائے تو ان میں سب سے پہلا نمبر چین، دوسرا بھارت، تیسرا روس، فضائی آلودگی کا شکار چوتھا بدترین ملک پاکستان، جبکہ یوکرائن 5ویں نمبر پر ہے۔ ماحولیاتی آلودگی کی وجہ سے عالمی درجہ حرارت میں گزشتہ چند دہائیوں سے تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ مختلف ممالک کو طوفانی بارشوں، سیلابی ریلوں اور سمندری طوفانوں سے ہونے والے نقصانات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ فضا میں اس وقت 31% کے لگ بھگ کاربن ڈائی آکسائیڈ جیسی مہلک گیسیں موجود ہیں۔ ماہرین کے مطابق 2100 تک سمندر کا لیول 9 سے 100 سینٹی میٹر تک بڑھ جائے گا، جس سے ساحلی شہر ڈوب جانے کا خطرہ ہے۔ دنیا بھر میں ہر سال کم و بیش 30 لاکھ جبکہ پاکستان میں 59,000 کے لگ بھگ اموات فضائی آلودگی سے ہوتی ہیں۔ ایک جائزے کے مطابق دنیا بھر میں فضائی آلودگی کے سبب ہونے والی کل اموات میں سے نصف سے زائد صرف 2 ممالک یعنی بھارت اور چین میں ہوتی ہیں، کیونکہ بھارت اور چین میں کوئلے سے بجلی پیدا کرنے والے پلانٹ آلودگی کا سب سے بڑا ذریعہ ہیں۔ مختلف صنعتوں اور ٹرانسپورٹ سے خارج ہونے والے نائٹروجن اور کاربن کے مرکبات کے اخراج سے بھی فضائی آلودگی میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے۔ ماحولیاتی آلودگی اور حدت کو کم کرنے کے اقدامات بجا طور پر قابل تحسین ہیں، کیونکہ ترقی یافتہ ممالک کے ساتھ پسماندہ اور ترقی پذیر ممالک کو بھی اس کے باعث اپنے ہاں ماحولیاتی مسائل پر قابو پانے اور نمٹنے میں مدد ملے گی، لیکن اصل مسئلہ اس معاہدے پر عمل درآمد کا ہے۔ گرین ہاؤس گیسز کو محدود کرنے کا جو عالمی معاہدہ ہوا تھا، اس پر عمل درآمد ہوگا، یہ ایک ایسا سوال ہے کہ جس کا کسی کے پاس بھی جواب نہیں ہے، کیونکہ قبل ازیں بھی ماحولیاتی آلودگی پر قابو پانے کے لیے عالمی سطح پر کئی معاہدے کیے گئے ہیں، لیکن ان پر عمل درآمد دیکھنے کو نہیں ملا۔ 1987 میں اوزون کی تہہ کو نقصان پہنچانے والی گیسوں کے اخراج کو کم کرنے کے لیے معاہدہ کیا گیا تھا۔ 1990 اور 1992 میں اسے مؤثر اور کارگر بنانے کے لیے عالمی سطح پر بڑے اجلاس بلائے گئے۔ 1992 میں اقوام متحدہ کے آب و ہوا کی تبدیلی کے فریم ورک کنونشن میں گلوبل وارمنگ کو کم کرنے کے لیے مختلف تجاویز زیر بحث لائی گئیں۔
اقوام متحدہ کے جاپان میں ہونے والے آب و ہوا کی تبدیلی کے تیسرے فریم ورک کنونشن میں 160 سے زائد ممالک نے ایک معاہدے پر دستخط کیے تھے۔ گرین ہاؤس گیسیں جو کہ گلوبل وارمنگ کی سب سے بڑی وجہ ہیں، ان کے اخراج کو کم سے کم کیا جائے گا، لیکن فروری 2005 سے اس معاہدے کو جب عملی جامہ پہنانے کا وقت آیا تو امریکہ نے اس کی توثیق سے انکار کر دیا۔ کاربن کا اخراج کرنے والے سب سے بڑے ملک چین نے 2024 سے اس پر عمل درآمد کا عندیہ دیا ہے۔ اس کے علاوہ 2020 تک چین نے کوئلے کی پیداوار میں 500 ملین ٹن کمی لانے کا ہدف رکھا ہوا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو اس وقت پاکستان میں گرین ہاؤسز گیسز کا سالانہ اخراج 40 کروڑ 50 لاکھ ٹن سالانہ ہے، اور پاکستان ماحولیاتی تبدیلیوں سے سالانہ تقریباً 95 ارب روپے کے نقصان سے دوچار ہے۔ پاکستان، بھارت اور بعض خلیجی ریاستوں نے 2028 تک مہلت مانگی ہے کہ ان کی اکانومی ابھی ترقی کے مراحل میں ہے۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں سڑکوں پر دھوڑتی، دھواں چھوڑتی گاڑیاں بھی فضائی آلودگی میں اضافے کا بڑا سبب ہیں۔ گزشتہ 5 سے 10 برس کے اعداد و شمار کا اگر جائزہ لیا جائے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ شرح اموات میں اضافے کی بڑی وجہ فضائی آلودگی ہے۔ کرۂ ارض پر روز افزوں ماحولیاتی آلودگی میں اضافہ کے باعث انسان کی محفوظ بقا سنگین خطرات سے دوچار ہے۔ گرین ہاؤس گیسوں کے اخراج سے گلوبل وارمنگ میں اضافہ ہوا ہے، جس سے روئے زمین پر پائے جانے والے تمام جانداروں کو شدید خطرات لاحق ہیں۔ فضائی آلودگی میں اضافہ کی وجہ سے اوزون کی حفاظتی تہہ کو نقصان پہنچنے کے سبب مختلف تباہ کن شعاعیں زمین پر پہنچتی ہیں۔ قدرتی طور پر زمین کے گرد فضا میں گیس کی ایک تہہ ہے جسے اوزون تہہ یا اوزون لیئر کہتے ہیں۔ یہ سورج سے آنے والی نقصان دہ الٹرا وائلٹ شعاؤں کو جذب کر لیتی ہے۔ گزشتہ چند برسوں میں بڑھتی ہوئی آبادی اور ماحولیاتی آلودگی کے باعث اوزون کی اس حفاظتی تہہ میں خاتمہ دیکھا گیا ہے۔ نیشنل جیوگرافک کی رپورٹ کے مطابق کچھ ممالک جن میں ارجنٹینا، نیوزی لینڈ، آسٹریلیا، جنوبی افریقہ شامل ہیں، ان تمام علاقوں میں سردی کے موسم میں یہ مسئلہ شدت اختیار کر جاتا ہے، کیونکہ کم درجہ حرارت پر کلورین، فلورین اور کاربن پر مشتمل کمپاؤنڈ جو ریفریجریٹرز اور مختلف مصنوعات کی پیکنگ میں استعمال ہوتے ہیں، تیزی سے کلورین گیس میں تبدیل ہوتی ہیں۔ الٹرا وائلٹ شعاؤں اور کلورین کا تعامل وسیع پیمانے پر اوزون کی تباہی کا باعث بنتا ہے، جس کی وجہ سے خوفناک بیماریاں جن میں سکن کینسر بھی شامل ہیں وہ جنم لے رہی ہیں۔ اس بات میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ سی پیک منصوبے کے فوائد زیادہ جبکہ نقصانات نہ ہونے کے برابر ہیں، لیکن حقیقت میں یہاں ان کم نقصانات کو بھی یکسر نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ شاہراہ قراقرم کے بلوچستان میں گوادر بندرگاہ سے منسلک ہونے سے اقتصادی سرگرمیوں میں اضافہ ہوگا۔ سڑکوں کی توسیع اور کشادگی کے لیے درختوں کے کاٹنے سرسبز و شاداب علاقے کھنڈرات کا منظر پیش کریں گے۔ اکانومک زونز کے بننے اور کراس بارڈر تجارت بڑھنے سے اس روڈ پر آمد و رفت زیادہ ہونے سے فضا آلودہ اور موسمیاتی تبدیلیاں رونما ہوں گی، جس سے صحت کے سنگین مسائل جنم لیں گے۔ پاکستان میں قابل کاشت زرخیز زمینوں کو کمرشل مقاصد کے لیے استعمال کرنے سے خوراک کی شدید قلت کا بھی سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ موجودہ حالات میں ضرورت اب اس امر کی ہے کہ ماحولیاتی آلودگی سے چھٹکارا کے لیے ترقیاتی منصوبے تشکیل دیتے وقت قدرتی ماحول کی بقا کو پیش نظر رکھا جائے، کیونکہ مزید کوتاہی، غفلت اور غیر ذمہ دارانہ رویہ کا مظاہرہ کیا گیا تو مستقبل میں اس کے انتہائی سنگین نتائج برآمد ہوں گے۔